امی آپ نے تایا جی کے گھر فون تو کر دیا تھا نا، مجھے کوئی نہ کوئی لینے تو آئے گا نا۔ آپ کو پتہ ہے میں پہلی بار لاہور آئی ہوں، مجھے بالکل نہیں پتہ یہاں کے راستوں کا۔ سنابل نے اپنی والدہ سے فون پہ بات کی۔ وہ بے حد نروس تھی، زندگی میں پہلی بار لاہور آئی تھی۔ ہاں ہاں بیٹا، میں نے کہہ دیا ہے، حیدر لینے آئے گا تمہیں، تم فکر مت کرو۔ حیدر کے نام پہ جیسے سنابل کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ حیدر آئیں گے؟ وہ عجیب سی کشمکش کا شکار ہوئی تھی، یکبارگی سے دل دھڑکا تھا۔ اپنے آفس کی طرف سے اسے 6 مہینے کے لیے لاہور میں موجود اپنے آفس کی دوسری شاخ میں کام کرنا تھا۔ اس کی نوکری اچھی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ آفر بغیر وجہ کے رد کر دے۔ اس کی تنخواہ بھی بڑھ رہی تھی اور ابھی اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ اپنے گھر کے حالات بھی اسی نے بہتر کرنے تھے۔ چھوٹی بہن اور بھائی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور ان کے تعلیم کا بہت زیادہ خرچہ تھا، کیونکہ اس کی چھوٹی بہن فائزہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ جب سے والد کا انتقال ہوا تھا، والدہ بیمار رہنے لگی تھی۔ ساری ذمہ داری سنابل پہ آ چکی تھی۔ جیسے ہی وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے پچھلے کئی سالوں سے حیدر کو نہیں دیکھا تھا۔ بس وہی چہرہ یاد تھا جب وہ 10ویں میں پڑھتا تھا اور آخری بار کراچی آیا تھا اپنے والد کے ساتھ۔ تب اس کی عمر 15 سال تھی اور سنابل کی عمر 10 سال تھی۔ آخری بار تب ہی اس نے حیدر کو دیکھا تھا۔ نہ تو پھر دوبارہ اس کی تائی کا کراچی چکر لگا، نہ ان کا کبھی لاہور آنا جانا ہوا۔ کئی سالوں بعد وہ لاہور آئی تھی۔ جب باہر نکلی تو سارے چہرے انجان سے لگ رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حیدر کون ہے۔ تبھی ایک نوجوان پینٹ کوٹ پہنے تیزی سے پاس پہنچا۔ ایک بار سنابل پہ نظر پڑتے ہی اس کے ماتھے پہ بل پڑے، پھر بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ تم سنابل ہو؟ بڑا سپاٹ سا لہجہ تھا۔ وہ جھجکی۔ جی۔ سنابل کچھ سٹ پٹائی۔ آئی ایم حیدر ارتضیٰ۔ اب چلیں؟ یہ کہہ کے حیدر نے اس کے ہاتھ سے سامان کی ٹرالی پکڑ لی اور آگے بڑھ گیا۔ سنابل تو اس کی سحر انگیز شخصیت دیکھ کے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پائی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے تیز تیز قدم بڑھاتی ہوئی چلتی جا رہی تھی۔ جب سامنے رکی بلیک کلر کی کورولا کے سامنے اس نے ٹرالی روکی، پھر ڈگی کھول کے سامان رکھا، زور سے ڈگی بند کی۔ پتہ نہیں کیوں سنابل اسے سلام تک نہیں کر پائی تھی۔ جتنی اس کی شخصیت سحر انگیز تھی، اتنا ہی اس کا چہرہ اسپاٹ تھا، بالکل بے تاثر سا۔ اس سے پہلے کہ وہ پچھلی نشست کھولتی، وہ فرنٹ ڈور کھول چکا تھا۔ کہنے لگا بیٹھیے۔ وہ چپ چاپ آ کے بیٹھ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ وہ سنبھال چکا تھا۔ گاڑی اس نے سٹارٹ کی اور ایئرپورٹ سے باہر نکالنے لگا۔ ایک لفظ اس نے نہیں بولا، حالانکہ سنابل نے پھر بھی مروتاً اپنی تائی اماں کی خیریت پوچھی تھی۔ اپنے باقی کزنز کے بارے میں پوچھنے لگی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن اس کا لہجہ روکھا سا تھا، لیے دیے جواب دے رہا تھا۔ کہنے لگا ہاں میری والدہ بالکل ٹھیک ہیں، زندہ ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ بہن بھائیوں کا پوچھا تو کہنے لگا وہ آپ خود جا کے انفارمیشن لے لیجئے گا کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں۔ سنابل کو لگا جیسے وہ بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اس کا سرد لہجہ، بے تاثر چہرہ دیکھ کے سنابل کا دل جیسے ڈوبا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، ٹھیک سے جواب نہیں دے رہا، تو وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد یہ گاڑی ایک کافی صاف ستھری سوسائٹی میں داخل ہوئی اور ایک بنگلے کے سامنے جا کے اس نے گاڑی کا ہارن بجایا۔ وہ ہارن بجائے جا رہا تھا۔ فوراً سے چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ چھوٹے سے علاقے میں رہنے والی اس کی تائی اماں اب بڑے سے بنگلے میں شفٹ ہو چکی ہیں۔ اسے تو لگا تھا کہ جیسے علاقے میں وہ رہتے ہیں ویسا ہی کوئی علاقہ ہوگا، شاید وہ گاڑی اپنے کسی دوست سے مانگ کے لایا ہوگا، لیکن یہاں تو نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ گاڑی اندر پورچ میں داخل ہو کے رکی۔ وہ گاڑی سے بڑی بے نیازی سے اتر کے دروازہ دھاڑ سے بند کر کے اندر جانے لگا۔ چوکیدار کی طرف چابی اچھالی، کہنے لگا محترمہ کا سامان باہر نکال کے اندر لاؤنج میں رکھ دینا۔ یہ کہہ کے بڑی بے نیازی سے چلتا ہوا وہ لاؤنج کے اندر جا چکا تھا اور سنابل اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں کس چیز کا ایٹیٹیوڈ تھا جو وہ اسے دکھا رہا تھا۔
وہ خود ہی چلتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ تب تک حیدر اوپر کا زینہ چڑھ چکا تھا اور ملازمہ کو چلا کے کہنے لگا، میری بلیک کافی میرے کمرے میں لا کے دو۔ اچھی خاصی خواری کروا دی میری۔ بڑا روکھا سا لہجہ تھا، البتہ اس کی تائی اماں سنابل سے گلے ملی، اس کا ماتھا چوما، کہنے لگی کیسی ہو بیٹا، خیریت سے سفر گزر گیا تھا؟ وہ کہنے لگی جی تائی اماں۔ وہ کہنے لگی عروہ اور حسن کہاں ہے؟ اس نے دیکھا پورا لاؤنج خالی تھا۔ کہنے لگی بیٹا وہ تم جلدی آ گئی ہو نا، اس لیے ابھی وہ دونوں یونیورسٹی سے واپس نہیں آئے۔ پھر ملازمہ سے کہنے لگی اسے گیسٹ روم دکھاؤ۔ پھر سنابل سے کہنے لگی بیٹا تم فریش ہو جاؤ، میں بس کھانا لگواتی ہوں۔ وہ گیسٹ روم میں چلی گئی، نہا کے کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی۔ اپنے کپڑے بھی اس نے الماری میں رکھ لیے تھے۔ الماری بالکل خالی تھی۔ اگلے 6 مہینے اس نے یہیں رہنا تھا۔ اپنے بیگ میں کپڑے تو رکھنے سے رہی، اس کی ماں نے خاص تاکید کی تھی کہ تائی اماں کے ساتھ اپنا اچھا رویہ رکھنا۔ حالانکہ سنابل کہہ چکی تھی کہ امی جب مجھے کمپنی کی طرف سے رہائش مل رہی ہے تو پھر میں کیوں تائی اماں کے گھر جا کے رہوں؟ کتنا عرصہ ہو گیا، انہوں نے تو کبھی فون پہ بات تک نہیں کی، نہ کبھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ سالوں گزر جاتے ہیں، جب بھی دیکھو آپ ہی فون کرتی ہیں۔ سنابل کو جب کمپنی کی طرف سے لاہور کی آفر ہوئی تھی تو اس نے ایکسیپٹ کرنے کے بعد اپنی والدہ سے بات کی، اور انہیں اس بات پہ اعتراض تھا کہ وہ کمپنی کے دیے گئے فلیٹ میں ہرگز نہیں رہے گی۔ اگر لاہور جائے گی تو اسی شرط پہ کہ وہ تائی اماں کے گھر پہ رہے گی۔ سب سے پہلا اعتراض سنابل کو ہی تھا۔ کافی ٹائم گزر گیا تھا، تائی اماں نے کبھی بات نہیں کی تھی، نہ ہی عروہ اور حسن سے اس کی کوئی بات ہوئی تھی۔ اور حیدر سے تو وہ پہلے ہی گھبراتی تھی۔ بچپن سے وہ غصے کا بہت تیز تھا۔ اسے لگا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاید موصوف کچھ تبدیل ہو چکا ہوگا، مزاج پہ کچھ اچھا اثر آیا ہوگا، لیکن نہیں، وہ ویسا ہی تھا، ایک دم سڑیل مزاج۔ جیسے ہی وہ لنچ کے لیے کمرے سے باہر آئی تو نہانے کے بعد کافی فریش محسوس کر رہی تھی۔ ابھی ٹیبل پہ بیٹھی ہی تھی کہ جب اسے لڑنے کی آواز آئی، حسن کے بچے میرا پیپر واپس کرو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ کیوں واپس کروں؟ اماں کو بھی تو پتہ چلے ان کی لاڈلی بیٹی نے ٹیسٹ میں کتنے نمبر لیے ہیں۔ حسن دیکھو میرا پیپر واپس کرو، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ لاؤنج میں دونوں بہن بھائی لڑتے ہوئے داخل ہوئے تھے۔ وہ دونوں جڑواں تھے، اس لیے ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ دونوں بہن بھائی کی بالکل نہیں بنتی تھی۔ فرحانہ بیگم نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا، کہنے لگی حسن یہ کیا بدتمیزی ہے، اس کا ٹیسٹ پیپر واپس کرو۔ کہنے لگا امی آپ کو دکھا تو دوں آپ کی بیٹی نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ لیکن سامنے سنابل کو دیکھ کے حسن سیدھا ہو کے کھڑا ہو گیا، اجنبی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عروہ بھی اسے دیکھ کے چپ سی ہو گئی، لیکن حسن سے اپنا ٹیسٹ پیپر چھین چکی تھی اور اپنے پیچھے چھپا چکی تھی۔ فرحانہ بیگم کہنے لگی یہ سنابل ہے، تمہاری چچا زاد۔ حسن ابرو چڑھا کے کہنے لگا اچھا تو یہ ہیں وہ محترمہ جن کو بھائی نے ریسیو کرنے جانا تھا۔ اماں یہ وہی ہے نا جن کی خاطر رات کو اچھا خاصا تماشا لگا تھا؟ حسن نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ فرحانہ بیگم نے حسن کو گھور کے دیکھا تو وہ چپ ہوا۔ سنابل اپنی تائی اماں کو دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی حسن چلو جاؤ اپنے کمرے میں جا کے فریش ہو، ملازمہ کھانا لگانے لگی ہے۔ اور عروہ تم ادھر آؤ، دکھاؤ اپنا ٹیسٹ پیپر۔ عروہ کہنے لگی امی میں نے بہت محنت کی تھی، لیکن یہ جو پروفیسر ہے نا ان کو مجھ سے خدا واسطے کا بیر ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ سنابل سے گلے ملی۔ دونوں ہی سنابل سے چند سال ہی چھوٹے تھے۔ ٹیسٹ پیپر اس نے ابھی بھی نہیں دکھایا تھا۔ سنابل سے کہنے لگی آپ کیسی ہیں، ٹھیک تو ہیں، خیریت سے پہنچ گئیں؟ سنابل نے بھی خوش اخلاقی سے ہی جواب دیا۔ پھر کہنے لگی بس میں فریش ہو کے آتی ہوں، پھر مل کے کھانا کھائیں گے، اس کے بعد تو میں فری ہوں، خوب ساری باتیں کریں گے۔ سنابل نے کہا ہاں شور کیوں نہیں۔ کچھ ہی دیر میں لنچ لگ چکا تھا۔ اس کی تائی اماں کہنے لگی بیٹا بیٹھو کھانا شروع کرو۔ تب تک حسن بھی آ گیا، عروہ بھی آ چکی تھی۔ وہ سنابل کے برابر والی کرسی پہ بیٹھ چکی تھی، جبکہ حسن سامنے والی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ کھانا شروع کرتے
تبھی بڑی تیزی سے اوپر کا زینہ اترتے ہوئے حیدر بھی آ کے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ چکا تھا۔ عروہ بہت باتونی قسم کی تھی، سنابل سے مسلسل باتیں کیے جا رہی تھی اور سنابل بھی اس کی کمپنی کو انجوائے ہی کر رہی تھی، جب حیدر نے سخت لہجے سے کہا، عروہ چپ چاپ کھانا کھاؤ، تم جانتی ہو نا مجھے ڈنر اور لنچ کے وقت بالکل خاموشی اچھی لگتی ہے۔ اور کیا ہوا تمہارے ٹیسٹ کا؟ حسن کہنے لگا، ہاں عروہ بتاؤ، حیدر بھائی کو بتاؤ کیا ہوا ٹیسٹ کا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی، وہ نظریں جھکا کے کہنے لگی، بھائی جسٹ پاسنگ مارکس۔ حیدر کہنے لگا، تمہیں ذرا بھی احساس ہے تم لوگوں کی سیمسٹر کی فیس میں کیسے بھر رہا ہوں؟ تم لوگ کیا سمجھتے ہو پیسے درختوں پہ لگتے ہیں جو میں اتار کے تم لوگوں کے سیمسٹرز کی فیس بھرتا رہوں؟ دیکھو مجھے اچھا رزلٹ چاہیے۔ بڑے غصے سے بات کر رہا تھا۔ حسن بھی چپ چاپ کھانا کھانے لگا، عروہ بھی۔ وہ تو سنابل کے ساتھ پروگرام بنا رہی تھی کہ شام ہوتے ہی ہم دونوں قریبی پارک میں جائیں گے، جاگنگ کریں گے اور خوب باتیں کریں گے، اور حیدر یہ سن چکا تھا۔ کہنے لگا، رات کو تمہارا ٹیسٹ میں خود لوں گا، تیاری کر کے رکھنا، اور ہاں تم مہمان نوازی ذرا کم ہی کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی پارک میں جانے کی۔ اپنا کھانا ختم کرتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، موم میں آفس جا رہا ہوں، رات کو 8 بجے 9 بجے تک واپس آؤں گا، ہو سکتا ہے میٹنگ کے دوران ڈنر بھی کر لوں، آپ میرا انتظار مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کے وہ جا چکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں سنابل کو یہ لگا جیسے حیدر نے اسے سنایا ہے کہ اس کی مہمان نوازی کوئی نبھانے کی کوشش نہ کرے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اسے اپنی انسلٹ فیل ہوئی تھی، برا لگا تھا۔ کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا گیا۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے موبائل پہ اس کی والدہ کا فون آ رہا تھا۔ اس نے فون اٹھایا۔ اس کی والدہ کہنے لگی، سنابل بیٹا دل تو لگ گیا تمہارا؟ کہنے لگی، جی ہاں لگ گیا، کل سے اپنی کمپنی جوائن کروں گی تو بیزی ہو جاؤں گی۔ آپ سنائیں مریم اور ہادی کیسے ہیں؟ اسے اپنے بہن بھائی یاد آئے۔ پھر وہ مریم سے کافی دیر باتیں کرتی رہی۔ پھر ہادی نے فون پکڑ لیا۔ وہ اس سے اس کی پڑھائی کا پوچھتی رہی۔ حیدر اپنے گھر میں اگر بڑا تھا تو وہ بھی اپنے گھر میں سب سے بڑی تھی، ذمہ داریاں تو اس پہ بھی تھیں، لیکن آج تک اس نے کبھی اپنے بہن بھائیوں کو یہ نہیں جتایا تھا کہ وہ کماتی ہے، بڑی محنت سے کماتی ہے اور پیسے درختوں پہ نہیں اگتے۔ مہمان نوازی نبھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ بہت خوش مزاج تھی۔ کوئی مہمان آ جاتا تھا تو سب سے زیادہ کمپنی سنابل ہی دیتی تھی، کیونکہ ماں سے یہ سنا تھا کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ اسے حیدر کی بات بہت بری لگی تھی۔ اسے لگا تھا جیسے اس نے اسی پہ چوٹ کی ہو۔ خیر کچھ دیر کے بعد عروہ اس کے کمرے میں آ گئی۔ کہنے لگی، آپ تیار نہیں ہوئی؟ میرے ساتھ پارک میں نہیں جائیں گی؟ وہ بالکل تیار کھڑی تھی۔ سنابل کہنے لگی، تمہارے بھائی نے تو تمہیں منع کیا ہے کہ زیادہ مہمان نوازی نبھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنابل چاہ کے بھی حیدر کا لہجہ بھول نہیں پائی تھی۔ ارے سنابل، آپ بھائی کی باتوں کو زیادہ سیریس مت لیا کریں، وہ بس ایسے ہی ہیں۔ سنابل نے کہا، ارے نہیں، میں کیوں سیریس لینے لگی، چلو چلتے ہیں، ویسے بھی کل سے میری جاب اسٹارٹ ہو جائے گی، پھر میرے پاس بالکل بھی فرصت نہیں ہوگی۔ اچھا ابھی چلیں۔ جیسے ہی وہ دونوں کمرے سے باہر نکلی، حسن کمرے کے باہر ہی کھڑا تھا۔ اوہو، بڑی تیاری شیاری کر کے پارک جایا جا رہا ہے، کروں حیدر بھائی کو فون؟ اس نے عروہ کو دھمکی دی۔ حسن دیکھو زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو، ٹیسٹ میں آ کے یاد کر لوں گی، اس لیے ہٹو پیچھے۔ وہ کہنے لگا، ایسے کیسے لٹل سسٹر، میں ساتھ جاؤں گا۔ عروہ کہنے لگی، 5 منٹ بڑی ہوں میں تم سے، لٹل کسے کہا تم نے؟ وہ کہنے لگا، اور 4 انچ چھوٹی بھی ہو، یہ بھی ساتھ بتا دیا کرو۔ حسن کی اور عروہ کی نوک جھونک سنابل کو اچھی لگی تھی۔ وہ دونوں زندگی کا احساس دلاتے تھے۔ دونوں ہی اس کے ساتھ پارک میں گئے اور دونوں ہی اس کے کان کھاتے رہے، بات بات پہ لڑتے تھے۔ مل کے انہوں نے گول گپے بھی کھائے۔ سنابل نے ان دونوں کے ساتھ بہت انجوائے کیا۔ صبح سنابل جلدی تیار ہو گئی تھی، کیونکہ لاہور کے راستوں سے واقف نہیں تھی اور اسے جانا بھی پبلک ٹرانسپورٹ سے تھا۔ جب کمرے سے باہر آئی تو فرحانہ بیگم ناشتہ لگوا رہی تھی۔
کہنے لگی بیٹا تم جاب پہ جا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی جی تائی اماں، بس اب میں شام کو ہی واپس آؤں گی۔ وہ کہنے لگی اچھا چلو ناشتہ کر کے جاؤ۔ سنابل جیسے ہی ٹیبل پہ بیٹھی، بڑی تیزی سے زینہ اترتے ہوئے حیدر اپنی شرٹ کے کف کے بٹن بند کرتا نیچے اتر رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں گھڑی بھی پکڑ رکھی تھی، بال گیلے تھے، بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ کہنے لگا امی بس ایک گلاس دودھ دے دیں پلیز، آج بہت جلدی ہے، میں ناشتہ نہیں کروں گا۔ بڑی عجلت میں لگ رہا تھا۔ سنابل نے بس چائے اپنے کپ میں ڈالی تھی، بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ گھڑی پہنتے ہوئے بس ایک نظر حیدر نے سنابل پہ ڈالی۔ جگ میں سے دودھ کا گلاس ڈالے فرحانہ بیگم بھی بیٹھ چکی تھی۔ کہنے لگی تم کیا ہوا کے گھوڑے پہ سوار رہتے ہو حیدر؟ وہ کہنے لگا امی لیٹ ہو گیا ہوں۔ فرحانہ بیگم سنابل سے کہنے لگی اچھا سنابل بیٹا تم کیسے جاؤ گی؟ تمہیں تو یہاں کے رستوں کا بھی نہیں پتہ۔ سنابل کہنے لگی میں پبلک ٹرانسپورٹ سے ہی جاؤں گی، بس مجھے یہ بتا دیں کہ مین روڈ کس سائڈ پہ ہے جہاں سے مجھے بس آسانی سے مل جائے۔ باس نے مجھے کچھ بتایا تو تھا، میں ڈھونڈ لوں گی۔ سنابل نے بھی حیدر کو نظر انداز کر کے فرحانہ بیگم سے ہی کہا تھا، لیکن فرحانہ بیگم کہنے لگی ارے بیٹا ایسے کیسے، میں حیدر کو کہتی ہوں تمہیں تمہارے آفس تک چھوڑ دے گا۔ اس سے پہلے کہ سنابل انکار کرتی، فوراً سے حیدر بول اٹھا جی نہیں میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے ان فضول کی مہمان نوازیوں کے لیے، میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے اور مجھے 8 بجے پہنچنا ہے۔ ویسے بھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بہت معصوم اور بھولی بھالی سی لڑکی ہے جو راستہ نہ ملنے پہ رونے لگ جائے گی؟ جاب کرتی ہے، وہ ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریول کر کے آ سکتی ہے تو اپنے آفس بھی جا سکتی ہے۔ وہی اکھڑ سا انداز، سخت گیر لہجہ جس میں ذرا بھی اپنائیت نام کی چیز نہیں تھی۔ سنابل اندر سے کھول کے رہ گئی، جلدی سے چائے کے گھونٹ بھرے اور کھڑی ہو گئی۔ اوکے تائیمہ میم جانے لگی ہوں۔ فرحانہ بیگم کہنے لگی بیٹا نہیں تم ایسے نہیں جاؤ گی، مجھے تمہاری فکر لگی رہے گی۔ حیدر تم سے جو کہہ رہی ہوں وہ کرو، پہلے سنابل کو اس کے آفس چھوڑو، اس کے بعد تم آفس جاؤ گے۔ وہ چڑ کے کہنے لگا امی آپ مجھے بہت پریشان کرتی ہیں، بڑے سخت لہجے سے اس نے اپنی ماں سے کہا تھا۔ سنابل کہنے لگی نہیں تائی اماں میں مینج کر لوں گی، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ حیدر کہنے لگا سن لیا آپ نے، اسے کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ ہم نے ہر ایک کا ٹھیکہ تھوڑی لے رکھا ہے، ماشاء اللہ سے جوان ہے، اپنا اچھا برا اچھے طریقے سے سمجھتی ہے، یہاں کے راستوں سے بھی واقف ہو جائے گی۔ حیدر کا اس طرح کا رویہ سنابل کی عقل سے باہر تھا۔ سنابل کا ضبط جیسے جواب دے گیا تھا، جی جہاں اپنے کمرے میں جائے، سارے کپڑے اپنے بیگ میں رکھے اور اپنے باس کے بتائے ہوئے فلیٹ پہ چلی جائے۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتا کیا تھا، منہ پہ بے عزتی کر کے رکھ دیتا تھا۔ فرحانہ بیگم بھی شاید اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ کہنے لگی حیدر سنابل تمہارے ساتھ جائے گی ورنہ تم بھی نہیں جاؤ گے۔ حیدر نے بڑے غصے سے سنابل کی طرف دیکھا، کہنے لگا محترمہ ناشتہ کر لیا آپ نے تو چلیے کیونکہ میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ فرحانہ بیگم سے کہتی کہ مجھے اس کے ساتھ جانا ہی نہیں ہے، فرحانہ بیگم کہنے لگی جاؤ بیٹا یہ تمہیں آفس تک چھوڑ دے گا۔ وہ چپ چاپ چلی گئی، مزید بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بڑے غصے سے اس نے گاڑی کے ڈرائیونگ ڈور کو کھولا، بیٹھ کے زور سے بند کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے کا دروازہ کھول کے بیٹھتی، اپنے برابر والا دروازے کا لاک وہ کھول چکا تھا، لیکن اس بار سنابل نے مروتاً بھی اس کا لحاظ نہیں رکھا۔ کہنے لگی میں پیچھے بیٹھوں گی۔ دیکھیں محترمہ مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، آگے آ کے بیٹھو ورنہ میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ۔ وہی روکھا تلخ اور بے تاثر لہجہ۔ سنابل کہنے لگی ایسے کریں آپ چلے جائیں، میں اکیلی چلی جاؤں گی اور میں تائی اماں سے کہہ دوں گی کہ۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی حیدر کہنے لگا آگے بیٹھ رہی ہو یا میں زبردستی بٹھاؤں؟ سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ایک تو میری ماں کو پتہ نہیں کون سی نیکی کرنے کا بھوت سوار ہے۔ وہ گھڑی دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ مجبوراً ہی صحیح سنابل کو اس کے برابر میں بیٹھنا پڑا۔ اس بار اس نے دروازہ زور سے مارا تھا۔ دیکھو یہ تمہارے باپ کے پیسوں کی گاڑی نہیں ہے،
میرے خون پسینے کی ہے، اس لیے میں اسے جیسے چاہے استعمال کروں، لیکن دوسروں کو یہ حق نہیں دیتا کہ میری چیزوں پہ اپنا غصہ نکالیں۔ آئندہ اگر میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کا اتفاق ہو جائے تو دروازہ آہستہ بند کرنا۔ حیدر کی بات پہ وہ بھی تڑق کے بولی، مجھے کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں دوبارہ آپ کے ساتھ سفر کروں، آپ مجھے مین روڈ تک اتار دیجیے گا، میں اپنا انتظام خود کر لوں گی۔ اس نے بھی اس بار سخت لہجے میں ہی بات کی تھی۔ حیدر نے گاڑی تیزی سے گھر سے باہر نکالی اور بڑی تیز رفتاری سے مین روڈ پہ چلا رہا تھا۔ کہاں ہے تمہارا آفس؟ 5 منٹ کی ڈرائیو کے بعد حیدر نے پوچھا۔ سنابل نے اپنی کمپنی کا نام بتایا۔ پہلی بار اس نے برجستہ اس کی طرف دیکھا تھا۔ اچھا، تو تم شیخ اینڈ سنس کی کمپنی میں کام کرتی ہو؟ گڈ، اتفاق ہے میری میٹنگ بھی انہی کے ساتھ ہے اور ان کی کمپنی کو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ بس اتنی سی بات کہہ کے وہ چپ ہو گیا۔ باقی کا سفر خاموشی کی نظر ہو گیا۔ جیسے ہی اس کی مطلوبہ کمپنی آئی، سب سے پہلے وہی باہر نکلی اور اندر چلی گئی۔ حیدر اسے دیکھتا رہ گیا۔ پتہ نہیں کس چیز کی اکڑ ہے اس لڑکی میں، کس بات کا گھمنڈ ہے اسے، اسٹوپڈ کہیں کی۔ اس نے اپنی گاڑی کار پارکنگ ایریا میں کھڑی کی۔ گاڑی سے اتر کے جب اندر آیا تو اسے میٹنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد اپنے باس شیخ ہارون کے ساتھ وہ میٹنگ روم میں آئی۔ انہوں نے سب سے سنابل کا تعارف کروایا کہ یہ ہماری آرکیٹیکچر ہیں، آج کے بعد سے یہی نقشے بنا کے دیا کریں گی اور سائٹ پہ بھی یہی وزٹ کیا کریں گی۔ پھر اس نے حیدر ارتضیٰ سے بھی تعارف کروایا۔ سنابل نے یہ نہیں بتایا کہ وہ اس کا کزن ہے، نہ حیدر نے ایسی کوئی زحمت کی۔ میٹنگ کے بعد شیخ ہارون نے حیدر سے کہا کہ آپ سنابل سے اپنے مال کا نقشہ ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ جیسا چاہیں گے یہ آپ کو ویسا نقشہ بنا دیں گی، اور اگر آپ چاہیں تو آپ اسے سائٹ کا وزٹ بھی کروا دیجیے گا، یہ آپ کی پوری مدد کریں گی۔ حیدر کہنے لگا، دیکھیں آپ جانتے ہیں میں پہلی بار اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، مجھے نئے اور نا تجربے کار لوگوں کے حوالے مت کیجیے گا شیخ صاحب، پلیز۔ یہ سن کے سنابل کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ اس شخص نے ٹھیکہ لے رکھا تھا اسے ڈی گریڈ کرنے کا، اپنے گھر پہ بھی اور پھر کمپنی میں بھی۔ شیخ ہارون ہنسنے لگے، کہنے لگے، میں نے خاص آپ کے لیے انہیں کراچی سے یہاں بلوایا ہے۔ آپ جانتے نہیں ہیں حیدر صاحب، یہ لڑکی بس دیکھنے میں کم عمر اور نازک سی ہے، لیکن یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے۔ آپ کو اس کے ساتھ کام کر کے بہت خوشی ہوگی اور آپ اپنا اگلا پروجیکٹ بھی اسی سے بنوانا پسند کریں گے۔ آئی ایم شیور آپ نیکسٹ اسی سے کام کروائیں گے۔ ہارون کی تعریف پہ سنابل نے اپنے آئی برو چڑھائے۔ سامنے والے کو یہ جتانا ضروری سمجھا کہ وہ کوئی گری پڑی لڑکی نہیں ہے، لیکن حیدر کی تمسخرانہ مسکراہٹ نے اس کے اندر آگ بھڑکا دی تھی۔ دیکھیں یہ کتنی انٹیلیجنٹ ہے اور کتنی بریلینٹ مائنڈ ہے، یہ تو آپ ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ میں تو آپ کے بھروسے پہ آپ سے میٹنگ کرنے آیا تھا۔ میرے لیے یہ مال بہت اہمیت رکھتا ہے، میں کروڑوں خرچ کر چکا ہوں۔ آپ کے پاس آنے کا مقصد یہی ہے کہ میرا اعتبار آپ پہ مضبوط رہنا چاہیے، پھر آپ اپنا کام جس سے مرضی کروائیں، مجھے بس اپنے کام سے مطلب ہے کہ وہ میرے مطابق ہونا چاہیے۔ ہارون کہنے لگا، دیکھیں میں آپ کو اپنی اس امپلائی سے ملوا رہا ہوں جو کہ کراچی میں کافی سینئر آرکیٹیکچر رہ چکی ہیں، بہت سے پروجیکٹس انہوں نے کیے ہیں جو کامیاب بھی گئے ہیں۔ آپ بالکل فکر مت کیجیے، سنابل مرتضیٰ از بیسٹ۔ حیدر کہنے لگا، سنابل مرتضیٰ؟ اس کے لفظوں میں کاٹ بھی تھی اور اس کے لہجے میں اشتعال بھی تھا۔ پتہ نہیں کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی سنابل نروس سی ہوئی تھی۔ شیخ ہارون کہنے لگا، یس یہی نام ہے ان کا۔ شیخ ہارون کہنے لگا، آپ چاہیں تو مس سنابل سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ پھر وہ سنابل سے کہنے لگا، سنابل آپ مسٹر حیدر کو اپنے آفس روم میں لے جا سکتی ہیں، یہ جیسا چاہتے ہیں آپ ویسا نقشہ بنا دیجیے گا، جو کچھ آپ نے آپس میں ڈسکس کرنا ہے کر لیجیے گا۔ سنابل نے حیدر سے کہا، جی آئیے تشریف لائیے۔ وہ اس کی تقلید میں اس کے کمرے تک گیا۔ کمرے میں جاتے ہی سنابل نے ریوالونگ چیئر پہ بیٹھتے ہی اے سی آن کر دیا تھا۔ مسٹر حیدر
بتائیے کس قسم کا مال بنوانا چاہتے ہیں آپ؟ پھر اس نے اپنے سامنے رکھے کئی نقشے اس کے سامنے بچھا دیے. یہ ماڈل کے طور پہ ہیں، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ سب میں نے خود بنائے ہیں. حیدر نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ریجیکٹ کر دیے. کہنے لگا مجھے دوسروں کی بنائی ہوئی چیزیں پسند نہیں آتی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مجھے کس قسم کا مال بنوانا ہے. وہ اپنی ساری ڈیمانڈز بتا چکا تھا اور سنابل نے بہت غور سے سنا تھا. کچھ ضروری باتیں اس سے پوچھی تھیں. پھر کہنے لگی میں 1 ہفتے تک آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق نقشہ بنا کے دے دوں گی. وہ کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ نقشہ بنانے سے پہلے ایک بار آپ سائٹ کا وزٹ کر لیں. وہ کہنے لگی ٹھیک ہے مسٹر حیدر، آپ مجھے بتا دیں، میں سر ہارون کے ساتھ جا کے دیکھ آؤں گی. حیدر نے ایک تیکھی نظر اس پہ ڈالی، پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا ایز یو وش. اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسی مغرورانہ چال سے چلتے ہوئے وہ اس کے کمرے سے واپس جا چکا تھا. سنابل کے لیے یہ کام ایک چیلنج بن چکا تھا. وہ حیدر کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے. وہ ایسا چاہتی تھی کہ نقشہ ایسا بنائے کہ اس کے ہوش اڑا کے رکھ دے. وہ واپس جانے کے لیے شیخ ہارون سے بس کا پوچھنے ہی لگی تھی. سر پلیز مجھے بتائیں گے کہ کون سی بس لاہور بحریہ ٹاؤن کے قریب جاتی ہے، کیونکہ میں یہاں پہ نئی ہوں، مجھے بالکل اندازہ نہیں ہے. شیخ ہارون کہنے لگے ارے آپ کو بس میں جانے کی کیا ضرورت ہے، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا، آپ بالکل بھی فکر مت کریں. اس نے سنابل کو مسکرا کے کہا تھا. نہیں سر میں چلی جاؤں گی، اچھا نہیں لگتا، اور آپ مجھے روز تو ڈراپ نہیں کر سکتے. ہارون کہنے لگا کیوں نہیں کر سکتا؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. بھائی نے آپ کی جتنی تعریف کی تھی آپ اس سے کہیں زیادہ اچھی ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو ویسے بھی پہلے سے جانتے ہیں. کراچی میں نے آپ کے ساتھ کافی پروجیکٹس پہ کام کیا ہے، میں آپ کے لیے انجان تو نہیں ہوں. کئی بار آپ کو آپ کے گھر پہ بھی چھوڑا ہے. سنابل کہنے لگی جی ہاں، لیکن وہ میرا اپنا گھر تھا. یہاں پہ میں تایا کے گھر پہ ہوں، کچھ غیر مناسب سی بات لگتی ہے. وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، میں ڈرائیور سے کہہ دیتا ہوں، وہ آپ کو چھوڑ دے گا، اور صبح آپ نے کس ٹائم پہ آنا ہے بتا دیں، وہ آپ کو پک بھی کر لے گا. سنابل کو یہ مناسب لگا، کم از کم اس سڑیل انسان کا احسان تو نہیں لینا پڑے گا. جب وہ ڈرائیور کے ساتھ حیدر کے بنگلے پہ پہنچی تو عین اسی وقت حیدر کی کالی کرولا بھی اندر داخل ہو رہی تھی. اس نے سنابل کو ہارون کی گاڑی سے اترتے دیکھا تو ماتھے پہ بل پڑے. گاڑی کے ہارن پہ جیسے ہی اس نے ہاتھ رکھ دیا، جلدی سے چوکیدار نے دروازہ کھولا. وہ بھی دروازے کے اندر داخل ہو کے سیدھا لاؤنج تک گئی، لیکن قدم وہیں رک گئے جب حیدر کے چلانے کی آواز کانوں میں آئی. روئی لے رکھی ہے تم نے، ہارن کی آواز نہیں آتی تمہیں؟ کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ پہلے ہارن پہ دروازہ کھول دیا کرو، اتنا وقت کیوں لگایا ہے؟ وہ چوکیدار پہ چلا رہا تھا. حالانکہ اتنا وقت نہیں لگا تھا، لیکن وہ چلائے چلا جا رہا تھا. سنابل نے کندھے اچکائے اور اندر چلی گئی. اس وقت فرحانہ بیگم ملازمہ سے چائے بنوا رہی تھی. کہنے لگی آ گئی میری بیٹی؟ وہ کہنے لگی جی تائی اماں. کچھ دیر بعد حیدر بھی غصے سے لاؤنج میں آیا. فرحانہ بیگم کہنے لگی حیدر آ جاؤ چائے پی لو. کہنے لگا جی نہیں، مجھے نہیں پینی چائے. یہ کہہ کے وہ اوپر کا زینہ چڑھ گیا. فرحانہ بیگم تو بیٹے کے تیور دیکھ کے حیران رہ گئیں. اسے کیا ہو گیا؟ آفس سے آتے یہ تو کافی یا چائے پیتا ہے، پتہ نہیں کس سے لڑ کے آ رہا ہے. سنابل کہنے لگی شاید ان کا مزاج ہی کچھ ایسا ہے، آپ چھوڑیں انہیں، آئے ہم چائے پیتے ہیں. ابھی وہ چائے پینے ہی لگی تھی جب عروہ بھی اپنے کمرے سے آ گئی اور حسن بھی. پھر تو باتوں کا سلسلہ شروع ہوا کہ ڈنر پہ جا کے ختم ہوا. ڈنر پہ حیدر بھی بیٹھا تھا. سنابل آج بہت خوش تھی. کہنے لگی تائی اماں کل سے کھانا میں بناؤں گی، مجھے ویسے بھی فارغ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا. گھر پہ بھی جب میں آفس سے آتی تھی تو کھانا میں ہی بناتی تھی. حیدر نے ایک نظر اس پہ ڈالی. کہنے لگا امی اگر کھانا مہمانوں نے بنانا ہے تو پلیز میرے لیے کھانا آپ باورچن سے ہی بنوائیے گا. آپ جانتی ہیں نا مجھے کسی کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں آتا. پتہ نہیں وہ کیا جتانا چاہتا تھا اس پہ، لیکن سنابل تپ کے رہ گئی تھی. لیکن حسن کہنے لگا کہ میں تو آپ کے ہاتھ کا کھانا ضرور کھاؤں گا. پتہ ہے یہ باورچن جو ہے نا بڑے عجیب عجیب کھانے بناتی ہے، میں تو پیٹ بھر کے کھاتا ہی نہیں ہوں. ویسے آپ کیسے کھانے بناتی ہیں؟
سنابل کہنے لگی ایک بار کھاؤ گے پھر بتانا۔ حسن کہنے لگا مجھے بریانی بہت پسند ہے، آپ کو پتہ ہے کراچی جیسی بریانی جو ہے نا وہ لاہور میں کہیں نہیں ملتی، یہاں تو بس پلاؤ کے اوپر زردہ رنگ ڈال کے اس کو مکس کر کے کہتے ہیں کہ یہ بریانی ہے۔ یہ سن کے سنابل ہنسنے لگی، کہنے لگی کل میں تمہیں اپنے ہاتھ کی بریانی کھلاؤں گی اور تم وہ کھا کے بتانا کہ کیسی ہے۔ عروہ کہنے لگی میں تو آپ کے ساتھ لگوں گی، مجھے بھی بریانی سیکھنی ہے۔ حسن ہاتھ جوڑ کے عروہ سے کہنے لگا یہ دیکھو، معاف کرو، تمہارے ہاتھ کی عجیب و غریب چیزیں ہم کھا چکے ہیں، اور پتہ ہے سنابل یہ عروہ کی بچی تو باورچن سے بھی گندا کھانا بناتی ہے۔ یہ سن کے عروہ کے ماتھے پہ بل پڑے، تمہیں تو میں دیکھ لوں گی، سمجھے نا، ہر جگہ تم میری برائیاں کرتے ہو۔ حیدر کہنے لگا تم دونوں لڑنے سے باز آؤ گے یا پھر میں دوسرے طریقے سے تمہیں سیدھا کروں۔ حیدر کا بس اتنا کہنا کافی تھا، وہ دونوں چپ چاپ انسان کے بچے بن کے کھانا کھانے لگے۔ وہ دونوں ہی اپنے بھائی سے ڈرتے تھے۔ اگلے روز آفس سے واپس آتے ہی سنابل نے بریانی بنائی، ساتھ میں کھیر بھی بنائی تھی۔ بریانی اتنے مزے کی تھی کہ اس کی خوشبو پورے بنگلے میں پھیلی ہوئی تھی۔ آج تو باورچن بڑی خوش تھی، پیٹ بھر کے اس نے بھی بریانی کچن میں ہی اپنے لیے رکھ لی تھی۔ سنابل نے سلاد اور رائتا عروہ سے ہی بنوایا تھا۔ جیسے ہی ٹیبل پہ کھانا رکھا تو بریانی کی خوشبو نے حیدر کے بھی ہوش اڑا دیے تھے۔ بریانی تو اسے بھی بہت پسند تھی، لیکن انا بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے۔ اس نے اپنے لیے وہی سالن پلیٹ میں ڈالا جو اس نے باورچن سے بنوایا تھا، اور ہاٹ پاٹ میں سے روٹی لے کے کھانے لگا۔ جیسے حسن نے بریانی منہ میں ڈالی تو تعریفیں شروع ہو چکی تھیں، یار کمال کر دیا، آپ نے کیا بریانی بنائی ہے، کوئی ایک دم اخیر کمال کر دیا۔ تعریف فرحانہ بیگم نے بھی کی تھی، عروہ نے بھی کی تھی، لیکن ہر نوالے پہ تعریف حسن کر رہا تھا۔ پھر کھیر کھائی تو بھی اس کا یہی حال تھا، کہنے لگا آپ کے ہاتھ میں جادو ہے، قسم سے میں تو آپ کے کھانے کا فین ہو گیا ہوں، پلیز روز آپ میری پسند کے کھانے بنا دیا کیجئے۔ سنابل مسکرانے لگی، کہنے لگی کیوں نہیں، تمہیں جو پسند ہو مجھے بتا دیا کرنا۔ پتہ نہیں کیوں سنابل یہ چاہتی تھی کہ حیدر اس کی بریانی کو چکھے اور اس کی تعریف کرے، ایک انجانی سی خواہش تھی جو سر اٹھانے لگی تھی۔ حسن کہنے لگا بھائی ایک بار چیک کر کے تو دیکھیں، آپ اپنا کھانا بھول جائیں گے۔ وہ کہنے لگا مجھے کوئی شوق نہیں ہے جھوٹی تعریفوں کے پل باندھنے کا۔ بہرحال اس نے بریانی کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، نہ کھیر کھائی تھی، بس اپنی روٹی کھا کے اٹھ کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سب لوگ سنابل کی تعریفیں کر رہے تھے، لیکن کچھ کمی سی لگ رہی تھی۔ جس شخص کے منہ سے سننا چاہتی تھی اس نے تو اس کے کھانے کو چکھا تک نہیں تھا۔ جلد ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں رونے کو جی چاہ رہا تھا، یہاں آنے پہ جی بھر کے افسوس ہو رہا تھا، پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کمرے میں آ کے وہ اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی، آنکھوں سے تسلسل سے آنسو بہنے لگے۔ کیا کچھ نہیں سوچ کے آئی تھی وہ، لیکن حیدر ویسا نہیں تھا، اس کا رویہ اب اسے کچھ اور ہی سوچنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ رات کو بیٹھ کر دیر تک وہ اسی کے پروجیکٹ پہ کام کرتی رہی۔ رات کے 3 بجے تک پورا نقشہ تیار کر چکی تھی۔ صبح اس کی آنکھ 7:30 بجے کھلی، سر میں درد تھا، لیکن جلدی سے تیار ہو کے باہر آئی تو حیدر گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ بھی فرحانہ بیگم سے سلام کر کے ناشتہ کرنے لگی، کہنے لگی بیٹا حیدر کے ساتھ چلی جانا۔ سنابل کہنے لگی نہیں تائی اماں، میرے باس کی گاڑی مجھے لینے آئے گی، ان کا بہت شکریہ، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے ان کا کوئی حرج ہو۔ پتہ نہیں کیوں لیکن یہ سن کر کہ سنابل کو شیخ ہارون کی گاڑی لینے آئے گی، حیدر کا کپ ہونٹوں پہ جا کے رکا۔ وہ چائے نہیں پی پایا۔ ایک بھرپور نظر اس نے سنابل پہ ڈالی۔ میں بھی وہیں جا رہا ہوں، تم میرے ساتھ جا سکتی ہو، حیدر نے بنا اسے پکارے کہا تھا۔ سنابل نے نفی میں سر ہلایا، نہیں بہت شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ جیسے اس نے چائے ختم کی باہر ہارن بجنے لگا۔ وہ فرحانہ بیگم سے کہنے لگی تائی اماں گاڑی آ گئی ہے، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ باہر نکل گئی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن حیدر سے ٹھیک سے ناشتہ نہیں ہوا تھا، آدھا کپ چائے کا وہیں چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ باہر نکلا تو مین گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھلا ہوا تھا، سامنے ہارون کی گاڑی تھی، لیکن ہارون کا ڈرائیور نہیں تھا، وہ خود تھا اور فرنٹ ڈور کھول رہا تھا۔
بڑے آرام سے سنابل اس کے برابر میں بیٹھ گئی، دروازہ بند کیا، مسکرا کے ہارون سے بات کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ایک آگ سی تھی جو حیدر کے اندر لگی تھی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے وہ شیخ ہارون کی کمپنی میں گیا۔ تب تک وہ دونوں بھی پہنچ چکے تھے۔ پھر ریسیپشنسٹ سے اس نے کہا کہ مجھے مس سنابل سے کام ہے۔ ریسیپشنسٹ نے کال کر کے سنابل کو بتایا کہ مسٹر حیدر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہنے لگی انہیں 15 منٹ بعد بھیج دیجیے گا۔ جان بوجھ کے سنابل اسے انتظار کروانا چاہتی تھی۔ وہ 15 منٹ ویٹنگ روم میں بیٹھا رہا، پھر سنابل کے کمرے میں گیا۔ وہ حیدر کو دیکھ کے کہنے لگی، یس مسٹر حیدر، تشریف رکھیے۔ وہ سامنے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ سنابل نے سائڈ پہ رکھا نقشہ پورا کھول کے ٹیبل پہ بچھا دیا، پھر اسے بتانے لگی، لیکن وہ صرف اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، نقشے کی طرف تو اس کا دھیان ہی نہیں تھا، اور وہ بڑے غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سنابل کو جب اپنے چہرے پہ نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو اس نے حیدر کی طرف دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا اور بڑے غصے میں تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن وہ کچھ نروس ہوئی تھی۔ شاید نقشہ ٹھیک نہیں بنا۔ کہنے لگی، نقشہ ٹھیک تو بنا ہے نا، آپ کے مطابق ہی بنا ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں ٹھیک ہے، مجھے سائٹ پہ وزٹ پہ جانا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس نے نقشہ لپیٹا اور اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ میں نے ابھی سر سے اجازت نہیں لی، وہ مجھے کسی کام سے لے جانے کا کہہ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ موبائل پہ بات کرتی وہ اس کے پاس آیا، موبائل اس کے کان سے پکڑ کے کال کٹ کر دی۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ چلو تو پھر چلو، کچھ نہیں کہے گا تمہارا باس۔ بڑا سخت لہجہ تھا۔ پہلی بار حیدر نے اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ جا کے اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے بڑی تیز رفتاری سے اس نے گاڑی چلائی۔ سنابل کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ موصوف کو غصہ کس بات پہ آ رہا ہے۔ جس طریقے سے وہ رف ڈرائیو کر رہا تھا، کئی گاڑیوں سے ٹکراتے ہوئے بچا تھا اور سنابل کی جان نکلی تھی۔ حیدر گاڑی آہستہ چلائیں پلیز، وہ خوف سے بولی تھی۔ حیدر نے گاڑی کی سپیڈ اور بڑھا دی۔ وہ کہنے لگی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ گاڑی کہیں لگ جائے گی، پلیز گاڑی آہستہ چلائیں۔ وہ کہنے لگا، شٹ اپ، چپ چاپ بیٹھی رہو۔ رف ڈرائیو کرتے ہوئے وہ اسے اپنی مطلوبہ جگہ پہ لے کے آیا، جو زیادہ آباد نہیں تھی لیکن آباد ہو رہی تھی۔ اس کی ڈرائیونگ دیکھ کے وہ بری طرح سے بدحواس ہوئی تھی۔ گاڑی سے نیچے اتر کے اسے لگ رہا تھا کہ اسے چکر آ رہے ہیں۔ گاڑی سے اتر کے وہ دھاڑتے ہوئے سنابل سے بولا، جانتی ہو نا تمہارے اور میرے بیچ کیا رشتہ ہے، یا پھر یادداشت کمزور ہے تمہاری؟ بڑا تیکھا لہجہ تھا۔ سنابل کہنے لگی، جی ہاں جانتی ہوں۔ وہ تب کے بولی تھی، تو پھر یہ بھی جانتی ہوگی کہ فرنٹ سیٹ پہ ہر کسی کے ساتھ منہ اٹھا کے نہیں بیٹھ جاتے۔ کیا لگتا ہے تمہارا ہارون؟ کیوں بیٹھی تھی اس کے ساتھ؟ میرے ساتھ جاتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی تمہیں؟ میں تمہیں کہیں اور لے کے نہیں جاتا، یہیں لے کے آتا۔ سنابل کو اس کا غصہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دیکھیں، میں ہارون صاحب کے پاس جاب کرتی ہوں اور یہ سب میری جاب میں شامل ہے۔ حیدر کہنے لگا، تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ کیا چیز ہو تم؟ سنابل، تم مجھ پہ کیا جتانا چاہتی ہو کہ اپنی من مانیاں کرو گی اور میں چپ رہوں گا؟ سنابل ابھی بھی تحمل کا دامن تھامے ہوئے تھی۔ میں خود کو کچھ نہیں سمجھتی اور اس وقت میں صرف آپ کے ساتھ سائٹ دیکھنے آئی ہوں۔ اگر آپ کو نقشے میں کوئی رد و بدل کروانی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں مجھے، اور مجھے اور کوئی بات نہیں کرنی۔ اسے حیدر کے غصے سے خوف آیا تھا۔ لیکن میں تم سے بات کرنے کے لیے یہاں لایا ہوں۔ دیکھو، تم مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہو، لیکن پھر بھی اپنے باپ کی بات کی لاج رکھ رہا ہوں۔ لیکن میں تمہاری اس قسم کی حرکتیں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ ایسے کرتی ہوئی تم مجھے اور بھی بری لگتی ہو۔ میرے باپ نے جو فیصلہ بچپن میں کیا تھا، مجھے اس پہ روزانہ افسوس ہوتا ہے۔ میں نفرت کرتا ہوں تم سے۔ میری نفرت کو مزید بڑھانے کی کوشش مت کرو، ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ یہ سن کے سنابل کا دل جیسے چھن سے ٹوٹا تھا۔ حیدر یہاں رکا نہیں تھا، بولتا ہی چلا گیا، اور ایسی لڑکیاں جو اپنے باس کے برابر میں بیٹھیں، ان سے تو مجھے ویسے بھی نفرت ہے۔ آج کے بعد اگر تم مجھے اس ہارون کے ساتھ نظر آئیں تو میں کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا لوں گا۔
میں اس زبردستی کے رشتے کا ڈھول مزید اپنے گلے میں نہیں باندھ سکتا جو بچپن میں دادا اور دادی نے عذاب کی طرح سے میرے سر پہ باندھ دیا تھا۔ سنابل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک تو تم میرے سٹینڈرڈ کی بھی نہیں ہو، تم جیسی لو سٹینڈرڈ کی مڈل کلاس لڑکیاں اپنے باس کو متاثر کرنے کے لیے کیا کچھ کرتی ہیں میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اس لیے میں اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، سنابل نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا تھا۔ وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا، غصے سے بپھر گیا۔ سنابل کی آنکھیں غصے سے سرخ ہوئی تھیں۔ خبردار جو آپ نے میرے کردار پہ انگلی اٹھانے کی کوشش کی، آپ کے لیے یہ رشتہ بوجھ ہے تو آپ آزاد ہیں، جب چاہیں اس رشتے سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ 3 لفظوں کی بات ہے حیدر، کہہ دیجئے کہ مجھے طلاق دی، رشتہ ختم ہو جائے گا۔ مجھے میری اوقات یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی اوقات کو اچھے طریقے سے جانتی ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کا اسٹینڈرڈ بدل گیا ہے، ورنہ میں کبھی بھی آپ کے گھر نہیں آتی۔ مجھے آفس کی طرف سے فلیٹ مل رہا تھا، میں نے امی سے بہت کہا کہ مجھے نہیں جانا تائی اماں کے گھر، لیکن انہیں شاید لگتا تھا کہ آپ کے اور تائی اماں کے اندر اس رشتے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی گنجائش ہوگی۔ دیکھیں مسٹر حیدر ارتضیٰ، زبردستی کا رشتہ مجھے ویسے بھی منظور نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ وہ روئے جا رہی تھی، اپنے آنسو صاف کر رہی تھی اور وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ جب چاہے مجھے طلاق دے سکتے ہیں اور اپنے سٹینڈرڈ کی جس لڑکی سے چاہے شادی کر سکتے ہیں، لیکن آئندہ میرے کردار پہ کچھ کہنے سے پہلے 100 بار سوچئے گا۔ ہر مڈل کلاس لڑکی 3rd کلاس نہیں ہوتی۔ میں اپنے کردار پہ کسی کو بھی انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں دیتی، آپ کو بھی نہیں۔ یہ کہہ کے اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر وہاں سے مین روڈ کی طرف جانے لگی جو کہ کافی دور تھا۔ حیدر نے گاڑی کے بونٹ پہ مکہ مارا تھا، پھر اس کے پیچھے آیا۔ گاڑی میں بیٹھو سنابل، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، میں ویسے بھی گھر جا رہا ہوں، گھر جا کے بات کریں گے۔ مگر وہ نہیں رکی، کہنے لگی جی نہیں، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، میں اکیلی جا سکتی ہوں اور مجھے اب لاہور کے راستے پتہ ہیں، مجھے آپ کا احسان نہیں چاہیے۔ حیدر کہنے لگا پاگل پن مت کرو، یہاں سے مین روڈ بہت دور ہے، تمہیں اتنی جلدی یہاں سے کوئی کیب بھی نہیں ملے گی، گاڑی میں بیٹھو، تماشا مت کرو۔ حیدر کا وہی لہجہ تھا، لیکن سنابل نہیں بیٹھی، وہ آگے آگے چلے جا رہی تھی۔ جب حیدر نے اس کا بازو پکڑ کے کھینچا، تمہیں سنائی نہیں دے رہا میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ اس بار وہ بھی چلائی، کہنے لگی میرا بازو چھوڑیں۔ کہنے لگا نہیں چھوڑوں گا، چلو میرے ساتھ اور بغیر کسی شور شرابے کے گاڑی میں بیٹھو۔ وہ اسے گاڑی تک لے کے آیا، گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ وہ مسلسل سسکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ حیدر نے کئی بار اسے دیکھا، لیکن پھر نظریں بدل گیا۔ برسوں سے دل میں بھڑکتی آگ آج اس پہ انڈیل چکا تھا، لیکن اندازہ نہیں تھا کہ وہ برداشت نہیں کرے گی، اسے دو بدو جواب دے دے گی۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئے، وہ گاڑی سے اتر کے فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فرحانہ بیگم حیران تھیں کیونکہ سنابل نے آج سلام بھی نہیں کیا تھا۔ روتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی تھی۔ جب حیدر داخل ہوا تو فرحانہ بیگم کہنے لگیں کیا ہوا ایسے؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتہ امی۔ وہ چپ چاپ صوفے پہ جا کے سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنا سامان بیگ میں ڈال کے باہر نکلی، ساتھ ہی فون پہ بات کر رہی تھی۔ سر آپ نے جس فلیٹ کا میرے لیے انتظام کیا تھا میں اس میں رہنا چاہوں گی، آپ مجھے ایڈریس سینڈ کر دیں، میں کیب لے کے وہاں جا رہی ہوں۔ یہ سن کے فرحانہ بیگم حیران ہوئی، کہنے لگی سنابل یہ سامان کیوں پیک کیا تم نے؟ کیا بات ہوئی ہے؟ وہ روتے ہوئے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی کچھ نہیں ہوا، بس مجھے یہاں نہیں رہنا۔ بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی اور حیدر اسے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ فرحانہ بیگم سنابل سے بڑے آرام سے بات کرنے لگی۔ دیکھو ایسے کیسے تم جا سکتی ہو؟ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے گھر کی ہونے والی بہو کسی فلیٹ میں جا کے رہے، جب تمہارے اپنے تایا ابا کا گھر یہاں پہ ہے۔ میں نے تمہاری والدہ سے صاف کہہ دیا تھا کہ سنابل ہمارے گھر پہ رہے گی۔ وہ کہنے لگی کون سی بہو؟ کیسی بہو؟ میں آپ کی کچھ نہیں لگتی۔ جیسے ہی وہ اپنا بیگ گھسیٹ کے لاؤنج سے باہر جانے لگی، حیدر صوفے سے اٹھا، تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا اس کے پاس گیا، اس کو بازو سے پکڑ کے اپنے روبرو کھڑا کیا۔
غصے سے کہنے لگا، ابھی میں نے تمہیں طلاق نہیں دی ہے، اس لیے ابھی تم میری بیوی ہو، زیادہ تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سامان اندر رکھو، میں تم سے بات کروں گا۔ لیکن سنابل نے اپنا بازو اس سے چھڑوایا۔ لیکن میں فیصلہ کر چکی ہوں، مجھے آپ جیسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا۔ نکاح دادا دادی نے اپنی خواہش سے کیا تھا، مجھ سے نہیں پوچھا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے آپ سے نہیں پوچھا تھا۔ جب آپ اس رشتے کے لیے رضامند ہی نہیں ہیں تو میں کیوں اس مجبوری کے رشتے کو بڑھانے کی کوشش کروں؟ اگر آپ طلاق نہیں دیں گے تو میں خلا لے لوں گی۔ حیدر کہنے لگا، جان سے مار ڈالوں گا تمہیں۔ بجائے اپنی غلطی ماننے کے، اپنی غلطی سدھارنے کے، تم مجھ سے کیسے جان چھڑوا سکتی ہو؟ مجھے برداشت نہیں ہوتا کہ میری بیوی ہوتے ہوئے تم اپنے باس کے ساتھ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھو۔ سچ سچ کہو سنابل کہ یہ رشتہ تمہیں بوجھ لگ رہا ہے، جبھی تو ابھی تک تم نے اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام رکھا ہوا ہے، اسی سے اپنا تعارف کرواتی ہو۔ میرا نام تو لگانے کی کبھی زحمت تک نہیں کی۔ ابھی تک تمہارے آفس میں کوئی یہ نہیں جانتا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ کیوں؟ وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ تمہاری ماں نے تمہارے دماغ کے اندر خناس بھرا ہوا ہے، تمہیں آزادی دے رکھی ہے، تبھی تمہاری زبان میرے سامنے یوں چل رہی ہے۔ اگر تمہاری امی نے تمہیں یہاں بھیجا ہے تو یہ بھی ان کا لالچ ہے۔ فرحانہ بیگم ان دونوں کو دیکھ کے حیران تھی۔ سنابل کہنے لگی، میری ماں کو کچھ مت کہیے گا۔ حیدر کہنے لگا، کیوں نہ کہوں، سارا کھیل ان کا رچایا ہوا ہے۔ آج جب میرے حالات بدل گئے تو تمہیں یہاں بھیج دیا۔ انہیں یاد آ گیا کہ تمہارا میرا کیا رشتہ ہے، اور جب میں اپنے باپ کے ساتھ کراچی آیا تھا تب ہمارے حالات برے تھے، اور تب چچا کے حالات بہت اچھے تھے۔ میرا باپ دادا کی جائیداد میں اپنا حصہ مانگنے آیا تھا، اور تمہاری ماں نے ذلیل کر کے ہمیں نکالا تھا کہ کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور چچی نے سب کچھ اپنے نام کر لیا تھا۔ میرے والد اس بات کو برداشت نہیں کر سکے تھے، لاہور آتے ہی قرض داروں کے تقاضوں سے تنگ آ گئے تھے، اس لیے دنیا سے چل بسے۔ چچا نے بھی بس 4 ہمدردی کے جملے بولے اور چلے گئے۔ یہ میں جانتا ہوں کہ میں نے کتنی محنت سے یہ مقام حاصل کیا ہے، لیکن پھر بھی اس رشتے کو نہیں توڑا، ورنہ تمہاری ماں نے جس طرح سے مجھے ذلیل کر کے اور میرے باپ کو ذلیل کر کے بھیجا تھا، میں تمہیں طلاق دے دیتا۔ یہ میری ماں کا ظرف ہے کہ اس نے کبھی مجھے یہ نہیں کرنے دیا۔ میرے باپ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، ورنہ… حیدر کی باتیں سنابل کے لیے انکشاف تھیں۔ فرحانہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگی، بیٹا، میں نہیں چاہتی کہ جب قصور تمہاری ماں کا تھا تو سزا تمہیں ملے۔ ہم نے تو اس حصے کو بھی معاف کر دیا ہے جس میں میرے شوہر کا حق تھا۔ ان سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ انتقال کر گئے، لیکن میرے بیٹے نے بہت محنت کی، تعلیم بھی حاصل کی، ٹیوشنز بھی پڑھاتا رہا۔ یہ آج تمہیں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ حیدر کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ سنابل کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، اس کی والدہ نے ایسا سب کچھ کیا تھا۔ حیدر کہنے لگا، پھر بھی میں یہ رشتہ نبھانا چاہتا ہوں، لیکن تم جاب نہیں کرو گی۔ سنابل کہنے لگی، میرے گھر والوں کو میری ضرورت ہے، بابا کے بعد سب کچھ تباہ ہو گیا تھا، بک گیا تھا۔ میں جاب کر رہی ہوں تو میرے بہن بھائی پڑھ رہے ہیں، میں جاب نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ کہنے لگا، خرچہ میں دے دیا کروں گا، لیکن میں تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا، پتہ نہیں کیوں۔ وہ بے بسی سے بولا تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں سنابل کے لیے نفرت نہیں تھی بلکہ کوئی اور ہی جذبہ تھا۔ شاید نکاح کا بندھن کہیں نہ کہیں اپنا اثر دکھا جاتا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ اگلے روز فرحانہ بیگم سے کہہ چکا تھا کہ اپنی سرپھری بہو سے کہہ دیں کہ رخصتی کے لیے خود کو ذہنی طور پہ تیار کر لے، اور چچی کو بھی بلوا لیں۔ میں ایک فلیٹ کا انتظام کر چکا ہوں، وہ لوگ اب وہیں رہیں گے۔ فرحانہ بیگم خوش ہوئیں۔ چند ہی دنوں میں رخسانہ بیگم بھی کراچی چھوڑ کے لاہور آ چکی تھی۔ اپنے گزشتہ رویے کی حیدر اور فرحانہ بیگم سے معافی بھی مانگ چکی تھی۔ دلہن بنی سنابل حیدر کے کمرے میں بیٹھی بے حد نروس تھی۔ ابھی بھی دل میں کہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں بدلہ تو نہیں لے لے گا۔ کمرے کا دروازہ کھلا، حیدر اندر داخل ہوا۔
دروازہ بند ہوتے ہی سنابل کا دل بھی تھما تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ سنابل نظریں نہیں اٹھا پائی۔ بات حیدر نے ہی شروع کی۔ میں پچھلی باتوں کو بھلا کر نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ سنابل کی طرف بڑھایا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ حیدر کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اب تک کی زندگی کسی تپتی ریت پہ مسافت کی طرح گزری ہے، اس لیے غصہ، نفرت، تلخی میرے مزاج کا حصہ بن چکی ہے۔ تم اپنے پیار سے، اپنی اپنائیت سے مجھے سدھار سکتی ہو۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو، لیکن اگر کبھی غصے میں کچھ کہہ جاؤں تو ایڈجسٹ کر لینا پلیز۔ سنابل نے اس بات میں سر ہلایا۔ عجیب سی ڈور میں بن چکے ہیں ہم۔ میں چاہ کے بھی تم سے نفرت نہیں کر پایا۔ پہلی بار محبت کے احساس کا تب پتہ چلا جب تمہارے نام کے ساتھ چچا کا نام سنا۔ تم پہ بہت غصہ آیا تھا کہ تم نے ابھی تک میرے نام کو اپنا حوالہ نہیں بنایا۔ تمہارے نزدیک شاید میری اہمیت ہی نہیں تھی، اور پھر جب تمہیں ہارون کے ساتھ دیکھا تو آگ لگ گئی تھی۔ تب پتہ چلا کہ میں چاہ کے بھی تمہیں عام سی لڑکی نہیں سمجھ سکتا۔ تم اندر کہیں پہلے سے تھی، بہت پہلے سے، شاید بچپن سے۔ غصے میں سمجھ ہی نہیں آئی کیا کیا بکتا چلا گیا، لیکن آئی ایم سوری۔ وہ معذرت کر رہا تھا، وہ شرمندہ بھی تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، میرے لیے یہی کافی ہے حیدر۔ حیدر نے جیب میں سے انگوٹھی نکال کے اسے پہنائی، پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ سنابل، میں بہت چور انسان ہوں، لڑکیوں کی تعریف مجھے نہیں آتی، بہت زیادہ جملے نہیں بول سکتا، ہاں اپنے عمل سے اظہار کر سکتا ہوں، چلے گا؟ سنابل سمجھ گئی تھی کہ حیدر صاحب کے بس کی بات نہیں ہے تعریف کرنا۔ کہنے لگی، اگر میں کہوں کہ نہیں چلے گا، آپ کو تعریف کرنی پڑے گی تو؟ اس کی بات پہ وہ مسکرایا تھا۔ تم سکھا دو، ورنہ مجھے جو چیز زیادہ اچھی لگے میں اس کی تعریف اپنے لبوں سے کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے لب اس کے رخسار پہ رکھ چکا تھا۔ وہ نروس ہوئی کیونکہ اب اس کے لب اس کے چہرے پہ سفر کرنے لگے تھے۔